اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وَلَقَدْ أَضَلَّنَكُمْ اور البتہ تحقیق شیطان نے گمراہ کیا تم میں سے جبلا کثیرا بہت ساری مخلوق کو افلم تکونوا تعقلون کیا تم اپنی عقل نہیں رکھتے ہذہ جہنم یہ ہے وہ جہنم التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اصلوها اليوم داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بما کنتم تکفرون اس کے سبب جو تم کفر کرتے تھے اليوم نختم على افواہہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو البتہ مٹا دیں ان کی آنکھیں فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پس وہ دوڑنے لگے راستے کی طرف فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پس وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ تو ان کی صورتیں مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر فَمَسْتَطَاعُوا پس وہ نہ طاقت رکھیں مُضِيًّا آگے بڑھنے کی وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی وہ پیچھے لوٹ سکیں گے سورہ یاسین مبارکہ کا درس چل رہا ہے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں مرکزی 4 مضامین کو بار بار ذکر فرمایا گزشتہ رکوع میں وحدانیت الہی پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے تھے اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے عقیدہ آخرت یعنی معاد کا ذکر فرمایا ہے قیامت کے برپا ہونے کا اور اس کے بعد میدان معاشر میں اٹھائے جانے کا اللہ نے منظر پیش فرمایا پہلے جنت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہیں کس طرح کی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں گی پھر اللہ نے فرمایا کہ مجرم لوگوں سے اس دن کہا جائے گا کہ آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اور اللہ پاک ان سے فرمائے گی کہ کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عبادت میری ہی کرنا یہی سیدھا رستہ ہے لیکن اللہ رب العزت کی اس تاکید کے بعد بھی ہم انسانیت نے اس سبب کو بلا دیا جس کے نتیجہ کے اندر شیطان نے اکثریت کو گمراہ کر دیا جس کا ذکر آج کی آیات میں موجود ہے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ اور البتہ تحقیق گمراہ کیا شیطان نے تم میں سے جبلا کثیرا بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ مخلوق کو اس نے گمراہ کیا ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں گمراہوں کی ہمیشہ کثرت ہو باطل طبقہ کی ہمیشہ کثرت ہو یہی وجہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد اس وقت موجود انسانیت میں انتہائی کم تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے 1.25 لاکھ کم و بیش ہے، جبکہ اس وقت جو دنیا کی آبادی تھی اس کا شاید یہ 20واں حصہ بھی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر آبادی تقریباً 5 ارب سے کچھ زائد ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد، اور اس میں یا مسلمان بھی ہماری طرح کے جو کاغذی مسلمان ہیں، جو کہنے کی حد تک مسلمان ہیں پر ایمان ہمارے اندر نہیں، یعنی کمزور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو کاغذی مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں وہ تقریباً 1 ارب کے قریب ہے۔ تو یعنی 4 ارب دنیا میں اس وقت کفر موجود ہے اور 1 ارب اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو آج بھی اکثریت ان کی ہے، اور اللہ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اکثر مخلوق کو، زیادہ مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا، بہت کم لوگ بچے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، افلم تکونوا تعقلون، کیا اب بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر تمہارے سامنے ایسی کیفیات آ رہی ہیں کہ لوگ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سامنے موجود ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اور کفر کو اختیار کیے جا رہے تھے۔ تو کیا ان لوگوں کی گمراہی کو دیکھ کر بھی تم نے سمجھ حاصل نہیں کی؟ تو جب تم نے سمجھ نہیں حاصل کی میرے سمجھانے کے باوجود، دنیا میں تمہارے سامنے عبرت کے سامان آنے کے باوجود، تو پھر فرمایا ہذہ جہنم، جب تم نے سمجھا نہیں تو پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ تمہارے سامنے جہنم موجود ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم نے تو صاف کہہ دیا تھا دین کو تسلیم کرو گے، ایمان لاؤ گے، کفر اور شرک سے برات کا اظہار کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں تو جہنم ہے۔ تو جب ان چیزوں کو آپ نے یعنی کفر و شرک کو چھوڑا نہیں تو پھر یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں آج کے دن اس کے سبب جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جہنم میں جو دائمی داخلہ ہے وہ کفر و شرک کی بنیاد پر ہے، ورنہ عارضی طور پر جیسے روایات میں آتا ہے کہ گناہگار اس مومن بھی جہنم میں جائیں گے اپنی سزا پوری کرنے کے لیے۔ جب سزا پوری ہو جائے گی اللہ پھر انہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ملے گا وہ صرف کافر اور مشرک کے لیے ہے، وہ مسلمان کے لیے نہیں۔ تو فرمایا اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس کے سبب جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے۔ اب اگلی آیات میں اللہ پاک نے روز قیامت ہمارے اعمال کے بارے میں گواہی دینے کی بڑی عجیب کیفیت بیان کی ہے۔ آج دنیا میں شاید اس وقت آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایک شخص گھومنے سے بھی نہ ملے جو یہ کہے کہ اقرار جرم کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں جرم کر بیٹھا ہوں، مجھ پر ہاتھ جاری کر دیں۔ قرون اولیٰ میں تو یہ تھا، اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جو معیار ایمان بنایا بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے دین کو پس پش نہیں ڈالا۔ تقویراً اللہ نے ان سے کوئی اگر جرم کروایا، جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ ایک بات تو یہ بھی میں بار بار دہرایا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات کو سامنے رکھ کر کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا، اس لیے کہ ان کے معاملات پہلی چیز یہ ذہن میں رہے ہمیشہ کہ اللہ نے تکویناً ان سے کچھ چیزیں ایسی کروائی ہیں دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب قرآن مجید کے اندر کسی مسئلہ کو آپ لے لیں زنا کا،
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اب قرآن یہاں پر جو ہے غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے سزا بیان کرتا ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرتے ہیں تو شریعت نے ان کی سزا رجم اور سنگسار رکھی ہے۔ اب اگر شریعت مطہرہ کی اس حد کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں نافذ نہ فرماتے تو صبح قیامت تک امت جو ہے تنازع میں پڑی رہتی اور انہیں سمجھ نہ آتی کہ کیفیت کے وہ سزا دینے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اور کتنا بڑا ہونا چاہیے، اگر رجم کرنا ہے تو کتنے بڑے یہ چھوٹے پتھر مارے جا سکتے ہیں، کب تک مارے جا سکتے ہیں۔ یہ کیفیات اس وقت تک سمجھ میں نہ آتی جب تک عملی طور پر حضور علیہ السلام اس حد کو نافذ نہ فرماتے۔ ایسے ہی چوری کی سزا ہے۔ فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی، جس موقع پر بعض حضرات نے سفارش کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنی موجودگی میں کٹوایا۔ اگر کٹوایا نہ جاتا تو عربی گرامر سے جنہیں تعلق ہے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں ید کا اطلاق عربی زبان کے اندر انگلی کے اس کوڑے سے لے کر یہ بیتین تک تو ہوتا ہے، بغل تک، یہ پورے کا پورا اس پر ہاتھ کا اطلاق ہے، ید بولتے ہیں اس کو۔ ایدیکم کا لفظ قرآن میں موجود ہے، اسی لیے قرآن نے وضو کے مسئلہ میں جب حکم دیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اللہ نے اس لیے یہ مرافق کی حد لگائی ہے کہ یہ حد نہ لگائی جاتی تو بازو جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک دھونے پڑتے وضو میں، تو اللہ نے حد لگا کر ہمیں بتا دیا کہ تمہیں وضو میں جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے وہ انگلی سے کوڑے سے لے کر جو ہے اپنی کونی سمیت تک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ید کا اطلاق پورے اس بازو پر ہو رہا ہے۔ اب اگر اللہ کے محبوب عملاً یہ حد جاری نہ فرماتے آج ہم ہاتھ کہاں سے کاٹتے ہیں؟ کوئی صرف انگلی کا پورا کاٹ رہا ہوتا، کوئی ہتھیلی سے کاٹ رہا ہوتا، کوئی کلائی سے کاٹ رہا ہوتا، کوئی کونی سے کاٹ رہا ہوتا اور کوئی بغل سے پورا بازو جدا کر رہا ہوتا۔ تو کبھی یہ حد ہمیں سمجھ میں نہ آتی اگر عملاً اللہ کے محبوب اس کو نافذ نہ فرماتے۔ تو اس لیے صحابہ سے اللہ نے کچھ امور کروائے اور حضور علیہ السلام نے ان پر حدود جاری فرمائی جس کے نتیجہ میں دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے جب زنا کا ارتکاب ہوا تو حضور کے پاس آئے، اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، دائیں جانب آ کے بیٹھے اور کان میں فرمایا اللہ کے محبوب مجھ سے جرم ہو گیا، زنا کر بیٹھا ہو۔ آپ علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر لیا، وہ اس طرف آئے، آ کر پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے رخ مبارک ادھر پھیر لیا، وہ تیسری مرتبہ آئے اور ایک روایت میں چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے کہا۔ تو جب 3 یا 4 مرتبہ وہ اقرار کر چکے تو اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اللہ کے محبوب نے ان پر حد جاری فرما دی۔ جب حد جاری ہو گئی ان پر تو کچھ لوگ صحابہ ہی میں سے اس وقت چیخ گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھیں اس نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر دی۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ باتیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ حضرت ماعز اسلمی نے کتنے سچے دل سے توبہ کی ہے؟ اگر اس کی قسم اس کی توبہ کو اللہ کی قسم اگر پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینہ والوں کی مغفرت ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اتنی سچی توبہ کی ہے۔ تو یہ صحابہ تھے، اب ڈھونڈنے سے یہ لوگ ملیں گے نہیں ایسے، اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو معیار ایمان بنایا۔ تو بہرحال اب اپنے بارے میں اقرار جرم کرنے والے کم ہی لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مشرکین ان کا ایک گروہ میدان محشر میں بھی وہاں بھی کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ یہ فلاں میرے بارے میں گواہی دے رہا ہے، یہ فلاں گواہی دے رہا ہے، مجھے ان کی گواہی تسلیم نہیں، یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، مجھے ان کی گواہی تسلیم نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا ان کی تجھے تسلیم نہیں ہے تو صبر تو خود اپنے بارے میں گواہی دے۔ اللہ زبان پہ مہر لگا دے، یہ بول نہیں سکے گی، دنیا میں تو کیا بول رہی ہے زبان، ہاتھ پاؤں آزاد خاموش ہے، لیکن روزے قیامت اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، یہ بند ہو جائے گا،
لگ جائے گی. اب ہاتھ بھی بولیں گے کہ اللہ یہ جرم مجھ سے کیے ہیں. پاؤں بولیں گے اللہ فلاں جرم کے لیے میرے اوپر چل کر گیا تھا. آنکھیں گواہی دیں گی اللہ فلاں جگہ پر بد نظری کی تھی, فلاں ناجائز اور حرام چیز کو دیکھا تھا. جسم کا ایک ایک عضو, اگرچہ یہاں ہاتھ اور پاؤں کا ذکر ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر گناہ کیا جائے گا, نیکی ہو یا گناہ ہو, ہر عمل کی گواہی زمین کا ٹکڑا بھی دے گی اللہ اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا یا اس نے مجھ پر جو ہے فلاں جرم کیا تھا. تو ایک ایک چیز گواہی دے گی. تو اللہ نے یہاں کسی گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بولنے میں زبان کا کوئی کمال, یہ در حقیقت اللہ کی وہی رب اس زبان سے طاقت چھین لے گا بولنے کی, ہاتھوں کو دے دے گا کہ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے, اس میں اعضاء کا کوئی کمال نہیں, آنکھ میں دیکھنے کا کوئی کمال نہیں, کان میں سننے کا کوئی کمال نہیں, یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. تو فرمایا اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون, اس کے سبب جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اب آگے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے. ظاہر بات ہے دنیا میں گناہ کرنے کے لیے اگرچہ نابینا بھی مبتلا ہوتے ہیں لیکن بینا گناہ کا ارتکاب زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے, دیکھ کر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو آنکھیں مٹا دیتے, ظاہر کر دیتے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ, جب بینائی چلی جاتی تو پھر یہ دوڑتا راستے کی طرف کہ مجھے راستہ مل جائے میں اس پر چلوں, لیکن فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, اب جب آنکھیں نہیں تو دیکھے گا کیسے؟ فرمایا یہ دیکھیں گے کیسے, ہمیں تو دیکھنے کی ہم طاقت ہی نہیں. اور فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, ابھی تو ہم افضل المخلوقات ہیں, انسان ہیں, لیکن اللہ فرما رہے کہ جرائم کی وجہ سے اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتوں کو مسح کر دیتے ان کی جگہوں پر, یعنی کھڑے کھڑے قدم بھی نہ اٹھانے کی اجازت دیتے, وہیں پر کسی کو بندر, کسی کو خنزیر, کسی کو کیا بنا دیتے. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا, پھر انسان ہونے کی صورت کے اندر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی طاقت نہ رکھتے. وَلَا يَرْجِعُونَ, اور واپس پیچھے لوٹنے کی بھی ہمت نہ ہوتی. اللہ پاک اس دن کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین حقہ کو تمام کو سمجھ کر اپنانے کی عمل کرنے کی